مردان خانے کے مخصوص کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ نوابزادہ ایوب صاحب اپنی پشت گاؤ تکیے سے لگائے سامنے بیٹھے اپنے پوتے نوابزادہ ریحام کو باغور دیکھ رہے تھے۔ نظریں گہرائی سے اس کی جانچ کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کو تک رہا تھا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ ایوب صاحب نے کھنگھار کر ماحول کی خاموشی توڑی اور بھاری لہجے میں بولے، کل رات ہم نے تمہیں یاد کیا تھا مگر تم آئے نہیں۔ اب دادا کی بات بھی تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی کیا؟ وہ خاموش ہی رہا تھا۔ جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چند لمحے وہ اس کو باغور دیکھتے رہے تھے اور ایک بار پھر دوبارہ بولے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اور ہمارے سوال کا جواب نہ دیتا، خدا کی قسم نواب ریحام خانزادہ میں اس کا قتل کر دیتا۔ لہجے میں غصے کا عنصر موجود تھا۔ خیر کیا سوچا ہے آپ نے؟ نکاح کس تاریخ پر رکھنا ہے؟ لڑکی تیار ہے؟ ایک نہیں چار، آپ حکم کریں، کسے فائنل کرنا ہے؟ تصویریں میں نے آپ کو بھیج دی ہیں۔ ریحام نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا مگر لب ساکت رہے۔ اس کا لاجواب دینا انہیں تبس دلا رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ بلند آواز میں بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ معلوم تھا وہ کسی قیمت پر بھی زور زبردستی راضی نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ کسی بھی قیمت پر اسے نرمی سے منانا چاہتے تھے۔ ایوب صاحب کی آواز میں اب ایک خاص سنجیدگی تھی۔ آپ کی عمر اب شادی کی ہے بیٹا، بہتر ہے کہ آپ جلدی سے زندگی کی نئی شروعات کریں۔ اتنا وسیع کاروبار، اتنا بڑا گھر، گاڑیاں، سب کس کے نام پر چھوڑ کر جائیں گے ہم؟ آپ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے؟ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے سکون اور آرام سے گزاریے۔ لائف پارٹنر کا زندگی میں ہونا ایک نعمت ہوتا ہے۔ لیکن وہ اب بھی خاموش تھا۔ اس کی شخصیت پر خاموشی جچتی تھی، مگر آج یہ خاموشی ایوب صاحب کا خون گلسا رہی تھی۔ کچھ لمحے رک کر انہوں نے گہری سانس لی۔ اگر ہمارا بیٹا، اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو ہمیں کسی کی پرواہ نہ ہوتی، لیکن اب وہ نہیں رہا۔ اب آپ ہی ہمارا کل سرمایہ ہے۔ آپ کو ہی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا ہماری خاطر، اس جائیداد کی خاطر، اپنے لیے، خدا کے لیے۔ ریحام سمجھنے کی کوشش کریے، آپ کا اب شادی کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں آپ کی نسل چاہیے تاکہ ہم سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو سکیں۔ کب تک ہم آپ کی ذمہ داری سنبھالتے رہیں گے؟ آپ ایک 30 سال کے بھرپور مرد ہیں۔ اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو ہماری ساری جائیدادیں ٹرسٹ میں چلی جائیں گی۔ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ان کے لہجے میں مایوسی چھپی تھی، جو برسوں کے تجربے سے بوجھل ہو چکی تھی۔ چند لمحے بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ لہجہ نہایت سنجیدہ تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی شادی کا انجام دیکھ چکا ہوں دادا جان۔ آپ کی شادی کا انجام بھی میں ان آنکھوں سے ملاحظہ کر چکا ہوں۔ میری سگی ماں نے ہم سب کے درمیان رہتے ہوئے میرے باپ کا قتل کیا تھا، جس میں آپ کی بیوی بھی ملوث تھی۔ اس کے باوجود آپ مجھے شادی کے لیے بول رہے ہیں؟ یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے تمام وصیت الٹی کی ہے۔ اگر دماغ چلاتے تو آج آپ اتنے پریشان نہ ہو رہے ہوتے۔ ایوب صاحب کے بھویں تن گئے۔ ریحام کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے شادی کے لیے مجبور نہ کریں۔ میں اپنی زندگی میں جیسے ہوں ویسے ہی خوش ہوں، اور پلیز میری زندگی میں دخل اندازی بھی نہ دیں۔ میں اب بڑا ہو چکا ہوں۔ آپ کے اکارڈنگ 30 سال کا بھرپور مرد، تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے فیصلے خود لوں، نہ کہ آپ کے بتائے ہوئے نقشے پر چلوں۔ ایوب صاحب ایک دم تڑپ اٹھے۔ بس کر دو یہ طنزیہ باتیں کرنا، کب تک ہمارا خون جلاتے رہو گے؟ جانتا ہوں تمہارے باپ کی شادی کامیاب شادی نہیں رہی، ہماری شادی بھی کامیاب نہیں رہی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ساری انگلیاں ایک جیسی ہوں۔ کب تک حرام کو منہ لگاتے رہو گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے کہ تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ جو کام تم کرتے ہو، اپنی مرضی سے عورتوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم کسی بات کا علم نہیں رکھتے؟ ہم جانتے نہیں؟ ریحام، آپ کب تک سانس لیتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ایک چمک ابھری، غصے کی۔ اسے یہ عادت نہایت سخت ناپسند تھی۔ اکثر وہ ان عادتوں کی وجہ سے جھنجھلا جاتا تھا۔ وہ یکدم چلا کر بولا، تو آپ کو میرے سکون سے مسئلہ ہے؟ وہ کرسی سے اٹھا۔ آپ کو میرا اکیلا رہنا برداشت نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ سکون صرف شادی سے ملتا ہے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔
شادی صرف اور صرف بربادی کا نام ہے؟ نفرت ہے مجھے شادی لفظ سے بھی۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، بخش دیں مجھے۔ نہیں کرنا چاہتا شادی، تنہا زندگی گزار لوں گا۔ ایوب صاحب کا سینہ اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ریحام تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے، جا رہا ہوں میں دادا جان، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خواب مجھے پہنانے کی کوشش نہ کریں۔ دروازہ زور سے کھلا اور پھر بند ہوا۔ ایک خاموشی پورے کمرے پر چھا گئی۔ ایوب صاحب وہیں اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہ گئے۔ ان کی نظریں اس خالی دروازے پر جمی تھیں جہاں سے ابھی کچھ لمحے پہلے ان کا پوتا، ان کی کل کائنات غصے سے رخصت ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار بولے، کاش ہم ہمت کر لیتے تو آج نہ اپنی بیوی کھوتے اور نہ ہی اپنے بیٹے کو، مگر کہتے ہیں نا ایک بزدل مرد پوری بستی اجاڑ دیتا ہے۔ وہ افسوس کر کے رہ گئے تھے۔ کچن میں صبح کی مدھم روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے کنارے لگی سبز تلسی کی پتیوں پر شبنم کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کیتلی میں چائے دھیمی آنچ پر رکھی تھی اور ہلکی ہلکی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہیرا ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں چہرے پر ہنسی لیے چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چائے کا خالی کپ تھا جس نے لا کر سنک میں رکھا اور پیچھے مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک سخت گرفت نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ گرا کر رہ گئی تھی۔ 19 سالہ وہ دھان پان سی ہی تھی۔ فرزانہ بیگم کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ کہاں ناچتی پھر رہی ہو تم؟ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ اتنی بڑی گھوڑی ہو کر ناچتی پھر رہی ہو؟ ہیرا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب چچی؟ ان کو اتنے غصے میں دیکھ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ فرزانہ بیگم کا لہجہ زہر بھرا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ ایاز کے کمرے کی صفائی کرنی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ کل رات سے وہ غصہ کر رہا ہے مگر تمہیں ہوش ہی نہیں۔ اس لیے میں نے تمہیں اس کی بیوی بنایا تھا کہ تم اتنی لاپرواہ رہو۔ اگر بیوی یہی تمہاری حرکتیں رہیں تو وہ دن دور نہیں جب تمہیں طلاق دلا کر اس گھر سے چلتا کر دوں گی۔ ہیرا نے جلدی سے صفائی دینے کی کوشش کی۔ سچی چچی میں گئی تھی لیکن وہ مجھے اندر ہی نہیں آنے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے کمرے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہ چھیڑو۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ ایک نظر وہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں میں ایک بیکار شے کی مانند ہوں۔ اگر ان کا بس چلے تو ابھی کہ ابھی مجھے چھوڑ کر اس گھر سے نکال دیں۔ وہ تو آپ ہیں جنہوں نے مجھے آج تک اس گھر میں پناہ دی ہوئی ہے۔ میں بہت مجبور ہوں چچی۔ میں رات کو گئی تھی لیکن انہوں نے بہت ذلیل کیا۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان کا سامنا کر سکوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ذرا بھی غیرت ہو تو میرے کمرے کے پاس بھی نہیں آنا۔ فرزانہ بیگم نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا جیسے کسی ناپسندیدہ چیز کو ہاتھ لگانے سے گھن آتی ہو۔ اف خدایا، 19 سال کی ہو، جوان لڑکی، مرد تمہارے نکاح میں ہے، اپنی اداؤں سے، اپنی باتوں سے، اپنی خدمت سے اسے مائل کرتی، مگر تم سے ہوگا کہاں یہ سب؟ تم سے صرف اور صرف اپنی مرضی کروا لو۔ ہیرا کی پلکیں جھپکنے لگیں، لب کانپے۔ ناچنا، گانا، میک اپ، ہنسی مذاق، یہ سب تو آتا ہے تمہیں، لیکن شوہر کی خدمت، اس کے دل میں جگہ بنانا، اس کا سکون بننا، یہ سب نہیں آتا۔ یہ سب تمہارے لیے بیکار شے ہے۔ میرا بس چلے تو تمہارا منہ توڑ دوں۔ فرزانہ بیگم کا چہرہ اب طنز اور غصے سے بگڑ چکا تھا۔ اس کے گھر چلی جاؤں، اس کے گھر چلی جاؤں، اس کے ساتھ گھوم پھراؤں، مہمانوں کے سامنے میٹھے لہجے میں بول لو، یہ سب تمہیں بہت اچھے سے آتا ہے، لیکن بیویاں کیسی ہوتی ہیں یہ نہیں معلوم تمہیں، اور اس پر دھیان بھی نہیں دینا۔ عجیب مصیبت ہو تم۔ میرے لیے میرا بچہ اتنا اچھا ہے، لائق فائق ہے، مگر تم ایک ان پڑھ لڑکی اس کے متھے مار دی گئی ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور طنزیہ انداز میں بولی، تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی، عذاب چھوڑ گئے اس دنیا میں۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو میں نے تمہیں اپنی بہو بنا لیا۔ سوچا تھا ماں کی جائیداد ہمارے ہاتھ آئے گی، لیکن کیا ملا ہمیں؟ ٹھینگا۔ صحیح غصہ کرتا ہے تم پر ایاز۔ ہیرا کا چہرہ اب بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی لیکن وہ روئی نہیں۔ فرزانہ بیگم انگلی اٹھا کر بولی، جاؤ یہاں سے اور جا کر اس کے کمرے کی صفائی کرو، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ کچن میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ چائے کی بلبلاہٹ کی آواز جیسے اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ ہیرا نے آہستگی سے سر ہلایا، پلکوں سے ایک آنسو نیچے ٹپکا، مگر وہ کچھ بولے بغیر نگاہیں جھکائے دھیرے قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔
فرزانہ بیگم اس کی پشت کو تیز نظروں سے گھورتی رہیں، جیسے ان کی اپنی محرومیوں کا بدلہ اب وہ اس لڑکی سے لے رہی ہوں جس نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا، صرف اذیت برداشت کی تھی۔ کہنے کو وہ 19 سال کی تھی، مگر اسے 29 سال کی ایک ایسی لڑکی بنا دیا گیا تھا جسے ہر چیز میں سمجھوتا کرنا تھا۔ ماں باپ اگر مر جائیں تو بیٹیوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس معصوم کا بھی یہی حال کیا جا رہا تھا۔ نکاح کا بول کر اسے اتنا ذلیل کیا جاتا تھا کہ اسے اپنے آپ سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اب تو وہ نمازوں میں دعائیں مانگتی تھی کہ اسے موت آ جائے۔ دفتر میں مکمل سکون اور ترتیب کا ماحول تھا۔ لکڑی کے گہرے رنگ کے فرنیچر سے سجا یہ کمرہ ہر زاویے سے وقار اور سنجیدگی کی علامت لگتا تھا۔ ایک جانب کھڑکی کے قریب لگی شیلف پر عمدہ کتابیں کرینے سے رکھی تھیں، اور سامنے ایک بڑی میز پر ایک جدید لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کی اسکرین پر مختلف گرافرز اور بزنس رپورٹس نظر آ رہی تھیں۔ کمرے میں ہلکی خوشبو کسی قیمتی عطر کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ نوابزادہ ریحام اپنی کرسی پر نیم جھک کر کام میں مگن تھا، انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں مسلسل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھیں۔ پیشانی پر ہلکی سی شکنیں تھیں جو کسی سنجیدہ مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اچانک ٹیبل پر رکھے موبائل فون کی بیپنگ نے خاموشی کا تسلسل توڑا۔ ریحام نے بے دلی سے فون کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر شہزاد کا نام چمک رہا تھا، اس کا بچپن کا دوست، اس کی زندگی کا وہ ساتھی جس کے ساتھ ہر خوشی اور دکھ کا لمحہ جڑا تھا۔ ایک یہی شخص تھا جس کی موجودگی ریحام کو سکون دیتی تھی۔ چند لمحے تز بزب میں گزرے، پھر اس نے آہستگی سے فون ریسیو کر لیا۔ ہاں شہزاد، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز اس کے اندازوں کے برعکس تھی۔ نواب صاحب، میں شہزاد صاحب کا ملازم بول رہا ہوں۔ ریحام کے ماتھے کی شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ ہاں کہو۔ صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ مسلسل آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ایک بار ان سے ملنے آ جائیے۔ حالات کچھ پیچیدہ ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں ہے۔ شہزاد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ صرف آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ گھر والوں کو بالکل نہیں بتانا، وہ لوگ بے وجہ پریشان ہو جائیں گے۔ ریحام کا دل جیسے ایک لمحے کو رکا۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ 1 ہفتہ پہلے ہی تو ملا تھا اس سے۔ کیا ہوا اسے؟ بات کرواؤ میری اس سے۔ وہ یکدم پریشان ہو گیا تھا۔ ملازم کی آواز میں سنجیدگی اور بے بسی نمایاں تھی۔ صاحب اب بات کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کی حالت بہت نازک ہے، صرف ایک ہی بات دہرا رہے ہیں۔ ریحام کو بلا لو، شاید یہ آخری بار ہو جب وہ آپ سے مل سکیں، کیونکہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ زیادہ دیر جی پائیں۔ ملازم کی آواز تھوڑی لڑکھڑائی تھی۔ ریحام کے چہرے کا رنگ یکدم فک ہو گیا۔ کرسی پیچھے دھکیل کر وہ فوراً کھڑا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، مجھے ایڈریس بھیجو۔ کس ہسپتال میں ہے وہ؟ اس کی جان سولی پر اٹک گئی تھی۔ ایک یہی تو واحد دوست تھا جسے وہ اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ اس کے بارے میں ایسی خبر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر چکی تھی۔ صاحب وہ گھر پر ہی ہیں، ڈاکٹرز نے وہیں ٹریٹمنٹ شروع کر رکھا ہے، آپ سیدھا وہیں آ جائیے۔ ریحام نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اوکے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا، موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے دفتر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں اضطراب نمایاں تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ذہن میں شہزاد کی مسکراہٹ گھوم گئی۔ ان کا آخری ملاقات کا لمحہ اور ایک اندرونی بے چینی نے اس کا سینہ جھکڑ لیا تھا۔ وہ مسلسل بس ایک دعا کیے جا رہا تھا، اس کی طبیعت مزید نہ بگڑے اور وہ حفاظت سے ہو۔ ایک بات اسے بھی حیران کر رہی تھی کہ اسے اب تک ہسپتال کیوں پہنچایا نہیں گیا، گھر پر کیوں اطلاع نہیں دی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ گھر فون کر دیتا ہوں، مگر پھر وہ اپنا خیال جھٹک چکا تھا کہ بے وجہ انہیں پریشان کیوں کرنا۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو چکا تھا، مگر اب اس خاموشی میں ایک غیر مرئی بوجھ شامل ہو چکا تھا۔ ایاز کا کمرہ خاصا وسیع اور بے ترتیب تھا۔ زمین پر کپڑے بکھرے ہوئے تھے، میز پر چائے کے پرانے کپ اور خالی بوتلیں رکھی تھیں، اور کمرے میں ہلکی سی سگریٹ کی باسی بو گھل رہی تھی۔ سامنے لگے LED اسکرین پر کوئی میوزک ویڈیو خاموشی سے چل رہی تھی، اور صوفے پر ایاز نیم دراز حالت میں بیٹھا موبائل سکرول کر رہا تھا۔ ہیرا خاموشی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کے سادہ سوٹ میں ملبوس تھی، چہرے پر تھکن اور الجھن واضح تھی۔ نگاہیں جھکائے اس نے اندر قدم رکھا اور ایک گھبرائی ہوئی نظر صوفے پر بیٹھے ایاز پر ڈالی، پھر آہستگی سے جھک کر زمین پر پڑے کپڑے سمیٹنے لگی۔
ایاز نے سر اٹھا کر ایک گہری اور سرد نگاہ اس پر ڈالی اور چند لمحے بغیر کچھ کہے اسے گھورتا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا اور وہ جھنجھلا کر بولا، کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گھسی ہو؟ میں نے بلایا ہے تمہیں؟ منع نہیں کیا تھا کہ میرے کمرے میں صفائی تم نہیں کرو گی؟ پھر کیوں ذلیل ہونے آ رہی ہو؟ رات ہی تمہیں یہاں سے نکالا تھا، تمہاری کوئی سیلف رسپیکٹ ہے بھی یا نہیں؟ ہیرا نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا، چچی نے بھیجا ہے مجھے، بس جلدی سے صفائی کر کے چلی جاؤں گی، کمرہ بہت گندا ہو گیا ہے، تھوڑی دیر لگے گی، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، آپ بس وہیں بیٹھے رہیں۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ایک طرف اس کی ماں اور دوسری طرف یہ جلاد، دونوں نے مل کر اس کا خون خشک کر دیا تھا۔ ایاز ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، اس کا لہجہ اب تلخی سے بھرپور تھا۔ مرضی میری کہ گندا رکھوں یا صاف، میں نے واضح کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں مت آنا، نہ جانے کون سی عذاب کی گھڑی تھی جو تم میرے پلے باندھ دی گئی ہو۔ وہ دن دور نہیں جب تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکوں گا۔ نفرت کرتا ہوں تمہاری صورت سے، مر کیوں نہیں جاتی ہو تم؟ ہیرا کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا، وہ بوکھلا گئی، پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے کی طرف مڑنے ہی لگی تھی کہ ایاز کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ ہیرا نے سہم کر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایاز قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک الجھی ہوئی شدت تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا اور آہستگی سے اس کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ لیا اور دونوں زاویوں سے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات کہوں، میرے لیے کام کرو گی؟ اچانک ہی اس کی ٹون تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہ شخص چیخ رہا تھا۔ ہیرا کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ جی بولیے، کیا کرنا ہے؟ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس آدمی کے سامنے اس کی جان ویسے ہی نکل جایا کرتی تھی۔ چند لمحے ایاز خاموش رہا اور پھر آہستہ آواز میں بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ نارمل ہو جاؤں، ہم دونوں کے درمیان ایک نارمل رشتہ بن جائے، تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم میرا کام ایمانداری سے کرو گی اور یہ رازداری ہم دونوں کے درمیان رہے گی، تو وعدہ کرتا ہوں تم اور میں ایک نارمل زندگی گزاریں گے، ہر چیز بہتر ہو جائے گی، نہ تمہیں کسی قسم کی ٹینشن ملے گی اور نہ میں کبھی تمہیں ہونے دوں گا۔ ہیرا فوراً بولی، جی میں کروں گی، آپ حکم کریں۔ اسے ایک روشنی کی کرن نظر آئی تھی، وہ تو یہی چاہتی تھی کہ سب بہتر ہو جائے، چچی کی طرف سے بھی اسے محبت ملے اور ایاز کے ساتھ بھی تعلقات ہموار ہو جائیں۔ محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ نرمی ملے تو جانور کو بھی ہو جائے۔ ایاز نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے کچھ تول رہا ہو، پھر ہلکے سے سرد لہجے میں بولا، اچھا ابھی کے لیے تم جاؤ، شام تک میں تم سے خود بات کرتا ہوں۔ اس کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی، جیسے وہ خود بھی اپنی بات سے حیران ہو۔ ہیرا نے بغیر کچھ کہے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی، جیسے اس کی سانس کمرے کے اندر رکی ہوئی ہو اور پھر باہر قدم رکھتے ہی آزاد ہوئی ہو۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو چکا تھا، لیکن ایاز کے چہرے پر ایک الجھی ہوئی سوچ باقی تھی۔ چمچماتی ہوئی کالی گاڑی ایک تیز جھٹکے سے کوٹھی کے وسیع پورچ میں رکی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی نوابزادہ ریحام باہر نکلا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں اضطراب واضح تھا۔ لاؤنج کے داخلی دروازے پر ہی اسے ملازم نظر آیا تو وہ بے اختیار تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ شہزاد کہاں ہے؟ ملازم کچھ گھبرا گیا۔ صاحب وہ اندر کمرے میں ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ صاحب سب خیریت ہے؟ ملازم اس سے زیادہ گھبرایا تھا۔ ریحام نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر بولا، شہزاد کا بتاؤ کہاں پر ہے وہ؟ اس نے ہاتھ سے دائیں جانب کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، لیکن چہرے کی حیرانگی ریحام کو کچھ الجھن میں ڈال رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بھاگتا ہوا سیڑھیاں عبور کر کے اس کے کمرے کے پاس پہنچا، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ شہزاد ٹھنڈا مشروب ہاتھ میں لیے صوفے پر نیم دراز، سامنے بڑی اسکرین پر کوئی کامیڈی فلم چل رہی تھی اور وہ پوری دلچسپی سے محو تھا۔ دروازے کی آواز پر چونک کر اس نے ریحام کی طرف دیکھا اور گھبرا کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اوہ ریحام، میں بیمار ہی تھا، بس ابھی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو باہر بیٹھ گیا۔ وہ ڈاکٹر بھی آیا تھا بھی، لیکن ریحام اس کی بات سنے بغیر تیز قدموں سے اس کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا،
شرم نہیں آتی تجھے؟ صحت جیسے مسئلے پر مذاق کرتا ہے کوئی؟ پتہ ہے 2 بار میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے راستے میں۔ جس تیز رفتاری سے آیا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ لعنت ہے ایسی بات پر جس میں جھوٹ شامل ہو۔ شہزاد نے تھپڑ کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستگی سے بولا، او یار معاف کر دینا۔ کیا ہے اتنا غصہ کیوں کرتا ہے ہر وقت؟ ویسے میں کیا کرتا، بہت یاد آ رہا تھا تو، اور میں جانتا تھا اگر سیدھی سیدھی بات کرتا تو نہ آتا۔ آفس میٹنگ، فائلیں سب تیرے لیے زیادہ اہم ہے نا۔ میں تو گیا بھاڑ میں۔ ریحام طنزیہ بولا، تو نے جھوٹ بولنے کے لیے میری جان داؤ پر لگا دی۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں یار، جان بوجھ کے نہیں سوچا کہ تو ایسے آ جائے گا۔ ملازم کو 2000 دیے کہ فون کر دے، بس اتنا ہی کیا تھا۔ تجھے دیکھے ہوئے عرصہ گزر گیا تھا، کبھی کال کبھی میٹنگ۔ بھائی ہوں تیرا، بچپن کا ساتھی، اب بھی یاد نہ کروں تو کس کو کروں؟ ریحام نے بازو چھڑایا اور منہ پھیر کر بولا، شرم کرو جھوٹے انسان، پچھلے ہفتے ہی ہم دونوں۔ میں جا رہا ہوں، نہیں بیٹھنا مجھے۔ اپنی پریشانی الگ ہے اور دوسرا تم عجیب پریشان کرتے رہتے ہو مجھے۔ شہزاد نے فوراً بازو کھینچ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ نہیں بیٹھ، اب تو آیا ہے تو جائے گا نہیں، میرے ساتھ کھانا کھا کے چلے جانا۔ چپ چاپ بیٹھ اور سن، میں تیری کمپنی کے نئے برانچ آفس کے لیے زمین دیکھ رہا ہوں، چلنا ہے ساتھ۔ ریحام نے غصے سے اسے گھورا۔ دھوکہ دے کر بلایا اور اب باتیں گھما رہا ہے۔ دوست نہ ہوتا تو ابھی اس گستاخی پر قتل کر دیتا۔ شہزاد ہنسا۔ بھائی ہوں تیرا، دھوکہ نہیں محبت کی تھی، اور تو بھی مان جا، آخر اتنے دنوں بعد تو آیا ہے، غصہ بعد میں کر لینا، پہلے کھانا کھا۔ 1 ہفتے بعد۔ اس نے فوراً ہی اس کی بات درست کی تھی، جبکہ وہ ہاں ہاں کر کے رہ گیا تھا۔ کمرے کا ماحول یکدم نرم پڑ گیا۔ ریحام نے ناگواری سے منہ پھیرا، لیکن چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آنے لگی تھی۔ ایک یہی تو شخص تھا جسے یہ کرنے کی اجازت تھی، ورنہ اس دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا جو اس کو اس کی مرضی کے خلاف آگے پیچھے بھی کر پاتا۔ دوسری جانب کچن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے دھوپ کی نرم کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ دھوئیں سے داغدار چولہے پر چائے کی کیتلی ہلکی آنچ پر چڑھی تھی۔ سنک میں برتنوں کی آواز مدھم انداز میں گونج رہی تھی۔ ہیرا ایک ہلکی نیلی چادر سر پر لیے برتن دھونے میں مگن تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں سکون کی تلاش تھی۔ اچانک دروازے کی جانب سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونکی بھی نہیں تھی کہ پیچھے سے سخت لہجہ ابھرا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اچھل پڑی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں آ جائے گا۔ ہیرا نے جھٹ سے سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ ایاز دروازے میں کھڑا تھا، بازو سینے پر لپیٹے، چہرے پر سنجیدگی اور کچھ سرد سا تاثر۔ میں برتن دھو رہی تھی، وہ بوکھلا سی گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ایاز قدم اندر رکھتے ہوئے بولا، ہاں 1 کپ کافی بنا دو اور میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رات میں کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی کر لیتے ہیں۔ معاملہ جتنی جلدی حل ہو جائے اتنا ہی ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ ہیرا کے ہاتھ کی حرکت ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، سب خیریت ہے نا؟ کوئی مسئلے کی بات تو نہیں؟ اگر کوئی ٹینشن والی بات ہے تو آپ ابھی بتا دیں، میں جلد سے جلد اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً اپنائیت سے بولی تھی۔ ایاز کے چہرے پر جھنجھلاہٹ آئی۔ وہ آگے بڑھا اور دھاڑ کر بولا، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ ذلیل ہونا اچھا لگتا ہے کیا؟ کہا ہے نا خاموشی سے کمرے میں آؤ، وہیں بات کروں گا تم سے۔ عجیب مصیبت ہو تم، ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک دفعہ میں ہیرا کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں جھک گئیں اور وہ شرمندگی سے خاموش ہو گئی۔ ایاز نے اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں مزید کہا، اور ہاں یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خاص کر ابا کو۔ اگر کچھ بتایا تو یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور طلاق دے دوں گا، پھر رہتی رہنا اس گھر کے سرونٹ کوارٹر میں، ہماری ملازماؤں کی طرح۔ ہیرا کی سانس اٹک گئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ جی، وہ دھیمی آواز میں بولی، جی میں ابھی آتی ہوں۔ ایاز نے پلٹ کر ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کچھ مزید کہے کچن سے نکل گیا۔ کچن کی خاموشی جیسے پہلے سے زیادہ وزنی ہو گئی تھی۔ برتن دھونے کا شور اب بے معنی لگ رہا تھا۔ ہیرا نے نل بند کیا، ہاتھوں پر بہتا پانی رک گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، لب کپ کپا رہے تھے جیسے اندر کوئی طوفان رکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے چادر سنبھالی اور خاموشی سے کمرے کی طرف چل دی۔
اس خاموشی کے ساتھ جس میں ڈر، بے بسی اور سوال چھپے تھے، لیکن اس کا دل بار بار ایک ہی چیز کی گواہی دے رہا تھا کہ جس نوعیت کی بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خوف کے مارے اس کی جان جا رہی تھی، مگر کیا کرتی، جانا تو تھا ہی، اور اس کی بات بھی سننی ہی تھی، کیونکہ اس وقت کا حاکم ایاز تھا اور وہ اس کی ایک زر خرید غلام کی مانند تھی۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی کا ماحول تھا، سامنے میز پر گرم چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی، دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور کبھی کبھار باہر سے آتی گاڑیوں کی آواز خاموشی میں ہلکی سی خلل ڈال رہی تھی۔ ریحام صوفے پر بیٹھا تھا، بازو سینے پر لپیٹے، چہرہ سپاٹ اور نگاہیں سیدھی سامنے، جیسے کوئی گہری الجھن اسے گھیرے ہوئے ہو۔ شہزاد نے آہستگی سے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ معاف کر دو بھائی، کب تک ناراض رہو گے؟ شہزاد نرم لہجے میں بولا۔ ریحام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، یار میں پہلے ہی دادا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور تم الٹی سیدھی باتیں پھیلا کر میرا سکون غارت کرتے رہتے ہو۔ تم میرے پاس آفس آ جاتے، کبھی بھی ملنے یا بات کرنے کا دل کیا کرے۔ شہزاد تم بنا سوچے سمجھے میرے پاس آ جایا کرو، تمہارے لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن آئندہ اس طرح ٹینشن مت دینا۔ شہزاد چونک کر بولا، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، اور آئندہ واقعی خیال رکھوں گا۔ خیر مجھے بتاؤ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ دادا جان نے کچھ کہا ہے؟ کوئی ٹینشن ہو گئی ہے؟ ویسے جب تم آئے تھے تمہارے چہرے سے ہی میں بھانپ گیا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ ریحام نے چند لمحے خاموش رہ کر چائے کا کپ ہاتھ میں لیا، پھر نظریں اس سے ہٹائے بغیر بولے، دادا کو میری شادی کی ضد لگ گئی ہے، تم تو جانتے ہو وہ ایک بات پر اڑ جائیں تو چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لیں۔ 2 دن پہلے بھی وہ مجھ سے یہی بول رہے تھے کہ تم شادی کر لو، نکاح کی تاریخ 2 لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، کہتے ہیں ایک ساتھ 4 نکاح کر لو، تمہیں کوئی نہیں رکھے گا، مگر شادی تمہیں کرنی ہی ہوگی۔ عجیب ٹینشن میں ڈال دیا ہے انہوں نے۔ شہزاد نے سر ہلایا، تو کر لو شادی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، زندگی جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے گی۔ دادا کی خوشی کے لیے ایک لڑکی کو گھر لے آؤ، ویسے بھی یار ایک فیملی تو ہونی ہی چاہیے۔ ہاں 4 لڑکیوں سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ تمہاری زندگی پھر مشکل میں آ سکتی ہے۔ ریحام نے ہلکے سے غصے کو جھٹکا۔ فیملی ہونی چاہیے میں مانتا ہوں، لیکن آج کل کی عورتیں اس قابل نہیں رہیں کہ ان سے شادی کی جائے۔ صرف دکھاوا، صرف فائدے، خلوص نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ سب لالچی خواتین دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی میں بے لوث محبت نہیں ہے۔ شہزاد ہلکا سا ہنسا، اب اتنی بھی مایوسی ٹھیک نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ خیر میں نے تمہیں یہاں کسی اور وجہ سے بھی بلایا ہے۔ ریحام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو کیا بات ہے؟ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، اپنی پریشانی اس سے بول کر اب کچھ دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ شہزاد کی نظریں کچھ دیر زمین پر جمی رہیں، پھر وہ بولا، ہمارے سامنے والے گھر کا ایک لڑکا ہے آز، کچھ مہینے پہلے اس نے مجھ سے لاکھوں روپے ادھار لیے تھے، اور اب وہ سارے پیسے برباد کر چکا ہے۔ میں نے اس سے بار بار مانگے لیکن وہ واپس نہیں کر سکا۔ تم جانتے ہو پیسوں کی ہمیں کمی نہیں، مگر اصول بھی کسی شے کا نام ہے۔ ریحان نے بھویں چڑھائے، پھر شہزاد تھوڑا آگے جھک کر بولا، پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ پیسے واپس نہیں دے سکتا تو میرے لیے ایک لڑکی ارینج کرے۔ صاف بات کی ہے میں نے، اگر وہ یہ کام کر دے تو ہم دونوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ریحام نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں یار ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں۔ شہزاد نے سنجیدگی سے سر کو ہلکی جنبش دی اور دونوں کے درمیان لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، جیسے فیصلہ مکمل ہو چکا ہو، اب بس عمل باقی ہو۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی، ایک کونے میں رکھے سٹینڈ لیمپ کی مدھم زرد روشنی فرش پر ہلکا ہلکا عکس ڈال رہی تھی۔ ایاز صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھیں، چہرے پر تھکن اور پریشانی کے واضح آثار تھے۔ دروازے سے دبے قدموں داخل ہوتی ہیرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھائے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ اس کے بالکل سامنے جا کر رکی ہی تھی کہ ایاز نے سر اٹھایا اور دھیرے سے بولا، آ گئی تم؟ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی کلائی تھامتے ہوئے بولا، ہاں آؤ بیٹھو، بات کرنی ہے تم سے۔ ہیرا تھوڑا سہم کر نیچے بیٹھ گئی، اس کی نظریں اب بھی زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ جی بولیے، میں سن رہی ہوں۔ اس کے برابر بیٹھنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کا وہ انسان تھا اسے ایک ایک قدم پر خوف ہی محسوس ہوتا تھا۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی طاری ہو گئی۔ ایاز نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ چبا کر نکالنے جا رہا ہو۔ دیکھو یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے، اگر ہم دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس بات کا علم ہوا
میں واقعی تمہیں نہیں بخشوں گا۔ سامنے جو کوٹھی ہے نا، اس میں شہزاد نامی ایک بندہ رہتا ہے۔ ہیرا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ وہ بہت غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ ایاز مزید بولا، تم جانتی ہو میں نے حال ہی میں کاروبار شروع کیا تھا۔ بابا سے کچھ پیسے لیے، امی سے بھی، لیکن باقی جو بڑا حصہ تھا وہ شہزاد سے لیا۔ لاکھوں روپے تھے۔ وہ تھوڑا رکا، پھر سر جھکاتے ہوئے بولا، سچ یہ ہے کہ سارا پیسہ ڈوب گیا ہے۔ میرا کاروبار ناکام ہو چکا ہے۔ اب نہ میرے پاس کوئی سرمایہ ہے، نہ امید۔ ہیرا دھیمی آواز میں گھبرائی ہوئی بولی، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، نہ پیسہ نہ جائیداد، اگر امی کی طرف سے کچھ۔ ایاز ایک دم اسے ٹوکتے ہوئے بولا، چپ رہو، بات مکمل ہونے دو۔ کمرے کا ماحول اور بوجھل ہو چکا تھا۔ ایاز کی آواز میں اب سرد مہری شامل ہو گئی تھی۔ شہزاد نے مجھے ایک آفر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر میں اسے ایک عورت ارینج کر دوں صرف ایک رات کے لیے، تو وہ نہ صرف میرا قرض معاف کر دے گا بلکہ مجھے اضافی پیسے بھی دے گا۔ ہیرا کا دل ایک دم دھڑکنا بھول گیا، اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ ایاز مزید بولا، میں نے ہر طرف کوشش کی، ہر بندے سے بات کی، کوئی راستہ نہیں بچا، اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ بات ایک رات کی ہی ہے، تو تم چلی جاؤ تو بات بن سکتی ہے۔ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی اور ہم دونوں کے درمیان میں رہے گی، عزت کی عزت رہ جائے گی اور پیسہ بھی گھر آئے گا۔ اگر میں باہر سے عورت ارینج کرتا ہوں تو ایک حصہ اسے بھی دینا پڑے گا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ یہ سنتے ہی ہیرا اپنی جگہ سے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی، دکھ اور صدمہ تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے ایاز کو دیکھا، جیسے اس کا جانا پہچانا شخص اجنبی ہو گیا ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، نکاح میں ہوں، اور آپ مجھے؟ ایاز نے آنکھیں چرا لیں، جیسے ضمیر بھی جواب دے گیا ہو۔ کمرہ اب صرف خاموشی سے گونج رہا تھا، اور اس خاموشی میں ہیرا کی ٹوٹتی ہوئی روح کی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید چلا کر بولی، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا۔ یہ گھٹیا ترین بات آپ نے سوچی بھی کیسے؟ اتنا کیسے گر سکتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، لیکن الفاظ زہر کی طرح نکل رہے تھے۔ کس طرح کی بیہودہ بات کی ہے آپ نے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، نکاح میں ہوں۔ اگر آپ مجھ سے نفرت بھی کرتے ہیں نا، تب بھی میں آپ کو یہ اجازت کبھی نہیں دوں گی کہ میرے سامنے ایسی گندی بات کرے۔ ایاز کا چہرہ پل بھر کو سخت ہو گیا، لیکن وہ چپ رہا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ آواز مزید بلند ہو گئی، میں آپ کی شکایت جا کر چاچو سے کروں گی۔ وہ جانیں گے کہ آپ کس حد تک گر چکے ہیں، اور وہ وہیں آپ کا دماغ درست کریں گے۔ آج پہلی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بنا ڈر کے بول رہی تھی۔ کہتے ہی وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ایاز نے جھپٹ کر اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں غصہ، بے بسی اور دھمکی سب شامل تھے۔ کیا چاہتی ہو لڑکی؟ طلاق دے دوں؟ ٹانگیں توڑ دوں تمہاری؟ وہ دھاڑا، سمجھ کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تم انکار نہیں کر سکتی۔ ہیرا نے روتے ہوئے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، مر جاؤں گی لیکن یہ گندا کام نہیں کروں گی۔ ایاز کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی ابھری، مگر اس کی آنکھوں میں بھی ایک طرح کی الجھن چمکنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا، جیسے کوئی چیز اس کے ہاتھ کو جلا گئی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، مرضی ہے تمہاری، جا کے سوچ لو، لیکن یاد رکھو تمہارے پاس نہیں کا آپشن ہے ہی نہیں۔ رات تک مجھے جواب دے دینا، اور جواب ہاں میں چاہیے، ورنہ طلاق دے کر تمہیں اس گھر سے چلتا کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی احساس، کوئی شرمندگی نہ تھی، صرف ایک دھمکی تھی جو لفظوں کی شکل میں ہیرا کے سینے پر تیر کی طرح لگی۔ ہیرا نے اس کی طرف دیکھا، آنسو اب رخساروں سے بہہ چکے تھے، دل جیسے سینے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے سے سیدھا باہر کی طرف بڑھی تھی۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی ہیرا کا وجود جیسے بکھر گیا تھا۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اس کی ہچکیوں نے سانسوں کا ساتھ توڑ دیا تھا۔ آنکھیں سرخ، چہرہ آنسوؤں سے تر، اور دل ایک گہرے زخم کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بے آواز روتی جا رہی تھی۔ اتنی بے بسی اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ آسمان پر گھنے بادل گرجے، اور پھر ایک دم بوندیں برسنے لگیں۔ برآمدے کے سامنے پھیلے صحن میں بارش تیز ہوتی گئی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی اور ننگے پاؤں بارش میں جا کھڑی ہوئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں، چہرہ آسمان کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ بے اختیار پھیلا دیے، جیسے کچھ مانگنا چاہتی ہو، جیسے فریاد کرنا چاہتی ہو، جیسے اس پانی سے وہ گندگی دھونا چاہتی ہو جو لفظوں کی صورت میں
اس پر پھینکی گئی تھی۔ اتنی مشکل زندگی بھی ہوتی ہے کیا؟ دل میں سوال سا اٹھا جو الفاظ میں بدلنے سے قاصر تھا۔ اس کے کانوں میں ایاز کی وہ باتیں گونج رہی تھیں جو چند لمحے پہلے اس کے کانوں سے نہیں اس کی روح میں اتری تھیں۔ ایک رات کے لیے چلی جاؤ، بس یہی جملہ اس کے پورے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ ماں باپ تو کب کے بچھڑ چکے تھے۔ چھوٹی سی تھی جب ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ تب برادری کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو اپنے ہی خاندان میں رکھو، اپنے ہی خون کے بیٹے سے نکاح کر دو تاکہ وہ بیچاری در در نہ بھٹکے۔ مگر کیا واقعی وہ اپنا تھا جس نے کبھی ایک پل کے لیے اسے عزت دی، جو ہر دن اسے ذلیل کرتا، ہر بات پر آواز بلند کرتا؟ اور آج وہ حد ہی پار کر چکا تھا۔ وہ جس گھر میں پناہ ڈھونڈنے آئی تھی وہی گھر اسے رسوا کر رہا تھا۔ چچی جنہیں ماں سمجھا دن بھر کام کرواتی تھی اور پھر بھی صلے میں تانے ملتے تھے۔ گھر کا ہر فرد جیسے اس کی کمزوری سے واقف تھا اور وہ کمزوری بن چکی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد کی بچی جو صرف ایک چھت کی طلب میں سب سہتی رہی، لیکن آج وہ چھت بھی سر پر گرا دی گئی تھی۔ اس نے ایک سسکی لی، وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے مگر وہ خود کو روک نہ سکی، جیسے یہ برسات اس کی تکلیفوں کو دھو دے گی، جیسے یہ آنسو اندر کی جھاگ بجھا دیں گے۔ لیکن کوئی تھا جو سامنے کھڑکی پر کھڑا بارش میں بھیگتی اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں اچانک ہی چمک ابھری تھی۔ زندگی میں پہلی بار نوابزادہ ریحام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کون ہے یہ حور؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک اسے خاموشی سے کھڑا دیکھتا جا رہا تھا، جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ اس کی پیشانی پر الجھن کی شکنیں نمایاں تھیں۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ملازم جھجکتا ہوا اندر آیا اور قدرے مہذب انداز میں بولا، جی سر، حکم کیجیے، آپ نے بلایا تھا؟ ریحام نے نظریں ہیرا سے نہیں ہٹائیں، صرف ٹھہرے لہجے میں بولا، سامنے جو لڑکی کھڑی ہے بارش میں بھیگ رہی ہے، اسے دیکھ رہے ہو؟ ملازم نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ جی سر، جی بولیے، جاؤ اس کے بارے میں تفصیل سے معلوم کرو، کون ہے، کہاں سے ہے اور اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ جی بہتر سر۔ ملازم نے سر جھکایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب ریحام صوفے پر بیٹھا تھا، کوہنی میز پر ٹکائے، انگلیاں آپس میں جھکڑی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اندر چلی گئی تھی۔ حسین منظر ہٹ چکا تھا، اس لیے وہ بھی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے اس کا ٹھہرنا پڑا تھا اور اس ٹھہرنے سے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ چہرہ سنجیدہ سا تھا۔ دروازہ دوبارہ کھلا، ملازم اندر آیا اور جھکتے ہوئے بولا، سر، معلومات مل گئی ہیں۔ کہو۔ ریحام کی نظریں اس پر جم گئیں، لیکن لہجہ بے قرار تھا۔ سر، ان کا نام ہیرا ہے۔ مکمل نام ہیرا ایاز احمد، عمر 19 سال ہے۔ والدین کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا ہے۔ یہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتی ہے۔ چچی کے بیٹے ایاز احمد سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہی لڑکا جو سامنے والے گھر میں رہتا ہے۔ ریحام کے چہرے پر جیسے سناٹا چھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خالی پن اترا، پھر وہ یکدم اٹھا اور تیز آواز میں بولا، کیا یہ نکاح شدہ ہے؟ یہ پہلے سے کسی اور کی ہو چکی ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ ملازم گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سر، میں نے بہت تسلی سے تصدیق کی ہے۔ ابھی وہ مزید وضاحت دیتا اسی لمحے شہزاد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ملازم کی بوکھلاہٹ اور ریحام کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا بھائی، سب خیریت ہے؟ ریحام نے بے یقینی سے شہزاد کو دیکھا اور غصے میں بولا، یہ لڑکی سامنے گھر والی جسے میں پسند کر بیٹھا ہوں، وہ کسی اور کی بیوی ہے، تم جانتے ہو؟ شہزاد تھوڑا بوکھلا گیا۔ بھائی، مطلب تو نے سچ میں پسند کیا اسے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اچانک اس کو کیا ہوا؟ ہاں، ریحام کا لہجہ بلند ہوا۔ دل نے پہلی بار کسی کو تسلیم کیا ہے اور تم کہہ رہے ہو وہ کسی اور کی بیوی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری ہے، اسے میں نے چنا ہے۔ شہزاد قدرے سنبھل کر بولا، لیکن بھائی، نکاح تو ہو چکا ہے اس کا، وہ کسی اور کی عزت ہے۔ ریحام نے تلخی سے اسے دیکھا۔ عزت؟ وہ بارش میں بھیگتی ایک بے یارو مددگار لڑکی لگ رہی تھی۔ اگر عزت ہوتی نا تو وہ یوں رول نہ رہی ہوتی۔ تم نہیں جانتے میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ اگر یہ رشتہ ایک زبردستی کا نکاح ہے تو میں اسے اس جہنم سے نکال لاؤں گا، کیونکہ اب وہ میری ہے، میں نے اس کو پسند کیا ہے۔ وہ اپنے پاس سے کہانی گھڑ رہا تھا جبکہ شہزاد خاموش ہو چکا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ گھر کی تمام روشنیاں بجھ چکی تھیں، مگر اندھیرے کی گواہی دیواروں سے ٹکرانے والی خاموشی دے رہی تھی۔ ہیرا اپنے کمرے کے فرش پر خاموش بیٹھی تھی۔
سر گھٹنوں میں دبائے چادر میں لپٹی جیسے خود کو اس دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ دل کے اندر خوف اور بے بسی ایک زہریلی گراہ کی صورت بیٹھے تھے۔ دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھلی، وہ ساکت ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ایاز کمرے میں داخل ہوا۔ قدم آہستہ مگر ارادے سخت تھے۔ وہ اس کے قریب آیا، ایک لمحہ دیکھا اور بنا کچھ کہے جھک کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے زبردستی کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ کیا سوچا تم نے؟ اس کی آواز سرد اور شفاف تھی۔ تمہاری طرف سے ہاں ہے یا نہیں؟ کل تمہیں ان کے گھر جانا ہے، بس ایک ماسی کی طرح۔ شہزاد سے میری بات ہو چکی ہے۔ ہیرا چند لمحے تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے اسے پہچاننے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس کے لہجے میں حقارت در آئی۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، مجھے نہیں جانا۔ آپ جیسے گھٹیا انسان کو شوہر کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ہیرا لڑکھڑا گئی مگر سنبھل گئی۔ ایاز دانت پیستے ہوئے بولا، اگر تم نہیں گئی تو میں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ تم جانتی ہو میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، کانپتی آواز کے ساتھ وہ بولی، کیوں فرعون بن رہے ہیں آپ؟ آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ جو بات آپ مجھے بول رہے ہیں وہ زنا ہے، اور زنا کب سے کسی عورت کے شوہر کا حکم بن گیا؟ وہ تو رب کے نزدیک سخت گناہ ہے۔ ایاز نے کہکا مارا مگر آواز میں ہولناکی تھی۔ مذہب کی باتیں مت کرو، تمہیں جانا پڑے گا، اور اگر نہیں گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ دیکھو یہ پیپرز تیار ہیں۔ وہ جیب سے طلاق کے کاغذات نکال کر اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ صرف ایک سائن کی ضرورت ہے اور پھر تم میرے رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ بولو منظور ہے؟ ہیرا کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی، مت کرے میرے ساتھ ایسا۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس عزت مانگی اور آپ نے وہ بھی چھین لی۔ ایاز کا چہرہ پتھر کا ہو چکا۔ وہ پیچھے ہٹا جیسے اپنا فیصلہ سنا چکا ہو۔ کمرے کی فضا سانس لینا بھول گئی تھی۔ آخر کار ہیرا نے لرزتے وجود، ٹوٹتی آواز اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ الفاظ بولے جو اس کی خودداری کے تابوت پر آخری کیل کی طرح لگے، میں چلی جاؤں گی لیکن طلاق نہیں۔ ایاز کے لبوں پر ہلکی سی فتح کی لہر اٹھی اور وہ بغیر کچھ کہے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے صرف ایک عورت بیٹھی تھی جو اب خود کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، سورج کی تپش مدھم ہو چلی تھی، مگر ہیرا کا دل جیسے سلگتا ہوا انگارا تھا۔ وہ کپکپاتے قدموں سے شہزاد کی کوٹھی کے دروازے پر پہنچی تھی، سر پر اوڑھنی اوڑھے، نظریں جھکائے۔ بے یقینی، شرمندگی، خوف اور بے بسی اس کے چہرے پر صاف جھلک رہے تھے۔ ملازم نے اسے دیکھتے ہی کوئی سوال کیے بغیر اندر آنے دیا، جیسے سب پہلے طے ہو۔ اس کے قدم خود بخود شہزاد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپسی کا راستہ نہیں۔ وہ اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے بے دخل کر دی گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر رکی، سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ ہمت کر کے آہستگی سے دروازہ بجایا۔ اندر آ جاؤ، ایک مانوس سی گہری آواز آئی۔ وہ دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ریحام ایک گہرے خیال میں کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ آج کوئی آنے والا ہے، اسی لیے رات بھی وہ یہیں ٹھہر گیا تھا، اور سامنے گھر سے کچھ انسیت بھی ہو گئی تھی۔ مجھے ایاز نے بھیجا ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ اس کی تھر تھراتی آواز کمرے کی خاموشی میں لرز کر گونجی۔ ریحام نے گردن موڑی اور وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ چند لمحے اسے یقین ہی نہ آیا کہ سامنے وہی لڑکی کھڑی ہے جو کل بارش میں بھیگ رہی تھی، جسے وہ اپنی کہانی کا حصہ سمجھ بیٹھا تھا، جسے دیکھتے ہی دل دے بیٹھا تھا۔ ریحام کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم سامنے والے گھر سے آئی ہو؟ لہجہ بے یقین تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، مجھے ایاز نے بھیجا ہے۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے بہت مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ چند لمحے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ریحام نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم اس کی بیوی ہو نا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اس کے آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے آہستگی سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ مگر اس نے تمہیں کیوں بھیجا؟ ریحام کی آواز میں اب حیرت کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ ہیرا نے ایک لمحہ سانس روکا، پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ریحام کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے بخش دیں پلیز، میرے ساتھ کچھ غلط مت کریں، میں بہت مجبور لڑکی ہوں۔ اس نے مجھ سے جبراً یہ کام کروایا ہے۔ وہ ظالم ہے، درندہ ہے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، خدا کے لیے مجھے بخش دیں۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی تھی۔ ریحام کا چہرہ سخت تھا مگر آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ چند لمحے تک وہ کچھ نہ بولا، صرف خاموشی سے اس کی حالت کو دیکھتا رہا۔ پھر گہرا سانس لے کر بولا، اٹھو، یہاں کوئی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرے گا۔ تم یہیں بیٹھو، 1 گھنٹے بعد واپس چلی جانا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔
ہیرا حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی، آنکھوں سے بہتے آنسو، چہرے پر الجھن۔ یہ کیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن دل کے کسی کونے میں عجیب سا سکون اترنے لگا تھا، جیسے کوئی نامحسوس حفاظت کی چادر اس پر تان دی گئی ہو۔ اس نے بے اختیار شکر کیا تھا، اس کی عزت داغدار ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن آج اس کو ایاز احمد سے سخت نفرت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ حویلی چلی گئی تھی۔ سوچ کے مطابق وہ دروازے پر ہی مل گیا تھا۔ اس نے بھی صرف گردن ہلائی تھی اور اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ 2 دن بعد دوپہر کا وقت تھا۔ ہیرا برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں دور خلا میں گم تھی۔ ذہن میں اب بھی وہ 2 دن پرانا منظر تازہ تھا جب ریحام کے کمرے میں اسے ایک بے زبان مجرم کی طرح کھڑا ہونا پڑا تھا، مگر اس شخص نے اسے چھوا تک نہیں۔ وہ لمحہ، وہ اجنبی سا وقار اسے مسلسل سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ آخر وہ شخص تھا کون۔ چند لمحے بعد اچانک ہی گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ تھر تھرا اٹھا۔ ہیرا ایک جھٹکے سے چونکی، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے ایاز کی آواز گونجی، بہری ہو گئی ہو، آواز نہیں آ رہی، ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ ایاز نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اگلے لمحے زوردار لات اس کے سینے پر پڑی۔ وہ دھڑم سے پیچھے گرا۔ دروازہ پوری شدت سے کھلا اور نواب زادہ ریحام اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ شہزاد اور 3 اسلحہ برادر گارڈز بھی تھے۔ ایاز ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ریحام نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ابھی کے ابھی اسی وقت ہیرا کو طلاق دو۔ اس نے دوسری بات کیے بغیر سیدھا مدعا کی بات کی تھی۔ ہیرا جو کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، سکتے میں آ گئی۔ وہ شخص جسے شاید وہ کبھی دوبارہ نہ دیکھتی، آج اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ ریحام نے آگے بڑھ کر ہیرا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے برابر لا کر کھڑا کر لیا۔ شور سن کر فرزانہ بیگم اور اسلم صاحب بھی باہر آ گئے۔ اسلحہ برادر گارڈز کو دیکھ کر دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ریحام کی آواز گونجی، طلاق دیتا ہے یا بھی تجھے گولی ماروں؟ ایاز گھبرا گیا۔ کیوں ماریں گے؟ نہیں دوں گا طلاق، بیوی ہے میری۔ شہزاد کے اشارے پر ایک گارڈ آگے بڑھا اور اس نے ایاز کی کن پٹی پر بندوق رکھ دی۔ ہیرا چیخ اٹھی، نہیں نہیں، ایسا مت کریں۔ اسی لمحے فرزانہ بیگم آگے آئیں۔ بیٹا دے دو طلاق، جان چھوڑو اس کی، کوئی عاشق آیا ہے لینے، ہمیں کیا کرنا اس سے، ہمارا کیا بگڑتا ہے، جان چھڑواؤ۔ ایاز کے چہرے سے سارا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سب کو دیکھا۔ آپ لوگ سب ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ریحام نے دوبارہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ طلاق دے ورنہ گولی کھا۔ اب ایاز لرزنے لگا تھا۔ خوف، بے بسی، شرمندگی نے اس کی زبان سے قابو چھین لیا تھا۔ اس نے ہیرا کو دیکھا جس کی آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ میں ہیرا کو طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ ادا ہوتے ہی گھر کی فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ ریحام کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نرمی سے ہیرا کا ہاتھ تھاما اور بولا، چلو یہاں، تمہارا اب کچھ نہیں رہا۔ جبکہ وہ بالکل سن ہو گئی تھی، بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کھینچتا ہوا سامنے کوٹھی کی طرف ہی بڑھا تھا۔ لاؤنج کی فضا اس وقت مکمل خاموش تھی۔ ہلکی روشنی میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ ریحام صوفے پر ہیرا کے بالکل برابر بیٹھا تھا اور شہزاد کچھ فاصلے پر کھڑا ان دونوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ فضا میں سنجیدگی تھی، جیسے لمحہ کوئی بڑا فیصلہ مانگ رہا ہو۔ ریحام نے گہری سانس لے کر ہیرا کی طرف دیکھا۔ یقیناً تمہیں مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں تم غلط سوچ رہی ہو۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ میری، بلکہ میں نے تمہاری مدد لی ہے۔ اگر تم سمجھو۔ وہ پل بھر کو رکا۔ اس کی نگاہیں ہیرا کے نم چہرے پر ٹکی تھیں۔ تمہاری طلاق ایک نہ ایک دن ہونی ہی تھی، ورنہ وہ شخص تمہیں اب کیش کرواتا رہتا۔ تمہارے نزدیک اور میرے نزدیک کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس جیسے بغیرت لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عورت اگر ایک بار کسی اور کے گھر چلی جائے تو اب کسی کے قابل نہیں۔ وہ مر جاتا لیکن تمہیں قبول نہیں کرتا۔ ہیرا کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، اس کی نظریں جھکی تھیں، مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ ریحام نے موبائل نکالا، چند لمحے اسکرین پر کچھ تلاش کرتا رہا اور پھر موبائل اس کے سامنے کیا۔ یقین نہیں آتا، یہ دیکھو۔ اسکرین پر چند تصاویر تھیں۔ ایاز کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا، ایک میں اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے، دوسرے میں گلے ملتے ہوئے۔ وہ خوش دکھائی دے رہا تھا اور وہ سب کچھ کسی رشتے، کسی نکاح، کسی وفا کے بغیر تھا۔ ہیرا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔
وہ خاموشی سے ان تصاویر کو تکتی رہی۔ ریحام کی آواز گونجی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اسی لمحے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، تعلق نہیں بنا، صرف نکاح ہوا تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ تم پر کوئی عدت لاگو نہیں۔ وہ تھوڑا قریب ہوا۔ میں نواب زادہ ریحام ہوں۔ میرے پاس ہر چیز ہے، جائیداد، نام، مقام، لیکن جو کمی ہے وہ تم جیسی عورت کا ساتھ ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ ہیرا نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ ان نم آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور خلوص کا عکس تھا۔ ریحام نرمی سے بولا، بارش میں بھیگتے ہوئے جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو کچھ اندر ٹوٹ گیا تھا، اور پھر دل نے وہی لڑکی مانگ لی جس کے اندر معصومیت تھی، درد تھا اور صبر تھا۔ مجھے لگتا ہے میرا سکون تم میں ہے۔ ہیرا کی آواز کپ کپا رہی تھی، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ بے شک وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرتا، لیکن یہ طلاق، یہ دھبا میں کیسے قبول کروں یہ سب؟ ریحام نے سر کو نفی میں ہلایا۔ طلاق دھبا نہیں ہوتی، یہ تمہارا حق ہے۔ تم نے غلط انسان سے نجات لی ہے۔ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور تم بھی اب شادی شدہ نہیں ہو۔ ہم دونوں ایک نئے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں اگر تم چاہو تو۔ چند لمحے ہیرا خاموش رہی، پھر اس کے لب ہلے۔ اور اگر آپ نے بھی دھوکہ دیا تو؟ ریحام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے تمہاری قسم، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہ عزت، وہ مقام، وہ تحفظ دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ شہزاد نے پیچھے سے سر جھکا لیا، جیسے وہ اس نرمی اور خلوص کے سامنے بے بس ہو چکا ہو۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل کانپ رہا تھا، لیکن ان لمحوں میں شاید پہلی بار اسے کسی کی باتوں میں وہ سچائی نظر آئی جس نے اس کی بکھری ہوئی ذات کو سہارا دیا تھا۔ اور پھر دھیرے سے اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، اس کی آواز ایک سرگوشی تھی، مگر اس میں محبت کی بنیاد، ایک نیا یقین اور زندگی کی نئی صبح چھپی ہوئی تھی۔ ریحام نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم دیکھنا، یہ فیصلہ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ شام تک ان دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اسے لیے سیدھا اپنی کوٹھی پر گیا تھا۔ دادا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ زندگی اب خوشنما لگنے لگی تھی۔ جو لوگ زندگی میں دکھ، تکلیف برداشت کرتے ہیں، قدرت انہیں ایک نہ ایک دن سنوارتی ضرور ہے۔